بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 23 جون 2020 کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ دوستو، سلام پہلے کیا کریں، اس سے آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو جائے گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو مکمل ہونے کے بعد شیئر بھی کر دے گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں۔ بسم اللہ۔ دوستو، آپ تمام بھائیوں کو سعودی حکومت نے جو حج کی اجازت دی ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ، مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ 5 جون کو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ سعودی حکومت 2020 میں حج کی اجازت دے گی یا کہ نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 جون کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے، بڑی حد تک ممکن ہے کہ سعودی حکومت لوکل لیول پر جو حج کی اجازت ہے وہ لوگوں کو دے دے، کیونکہ دوسرے ممالک میں بلکہ پوری دنیا میں وبائی مرض جس شدت سے اس وقت پھیل رہا ہے، دوسرے ممالک سے دوسرے لوگوں کا آنا کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا تھا۔ میری یہ خبر سچ ثابت ہوئی، جس پر میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں تک صحیح خبریں ہی پہنچ پاتی ہیں۔ اسی طرح سے دوستوں، میں مسلسل آپ سے کہتا آ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بھی جلد اعلامیہ جاری ہوگا، اس کی تفصیلات بھی میں جلد آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس بارے میں آپ کو صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے دبئی نے ابھی ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ وہ تمام غیر ملکی جو دبئی میں آنا چاہتے ہیں، اپنے ملکوں میں کم سے کم اپنا وبائی مرض کا ٹیسٹ لازمی کروائیں اور نیگیٹو ٹیسٹ کی رپورٹ ان کے پاس ہونی چاہیے۔ 13 سے 15 دن اسے اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہونا ہوگا تاکہ اس وبائی مرض کے جو پھیلاؤ ہے اس کا ہر صورت میں نیگیٹو رزلٹ ان کے پاس موجود ہو۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں، قوی امید ہے کہ اسی طرح کا کچھ اعلامیہ سعودی حکومت بھی جاری کر سکتی ہے۔ جیسے دوستو، میں نے آپ کو حج کے بارے میں یہ اطلاع 5 جون کو دے دی تھی، جس پر الحمدللہ مجھے کافی فخر ہے کہ کافی میری اس بارے میں جو اطلاع تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور آج حج کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 سے 20 دن قرنطینہ کے لحاظ سے کوئی رپورٹ سعودی حکومت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آنے والے افراد لیں، لہٰذا اس کے لیے مینٹلی طور پر آپ سب تیار رہیں۔ دوستو، سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی افراد کو پہلے مملکت میں سزا اور جرمانے عائد کیے جائیں گے، اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ مقرر کردہ حفاظتی اقدامات میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرنے پر غیر ملکی کو سعودیہ سے بے دخل یعنی ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اس طرح خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو سزا وبائی مرض کرونا ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوگی۔ وبا کے بعد پہلے جیل بھیجا جائے گا، اس کے ساتھ جرمانہ ہوگا اور بعد میں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یعنی بے دخل کر دیا جائے گا، اور ایسے غیر ملکی جو اس سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ ہوں گے، یہ دوبارہ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد لازمی قوانین کا احترام کریں، ورنہ اس طرح کی سزا اور جرمانے کے بعد یہ سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جائیں گے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بے روزگار ہونے والے 27,000 پاکستانیوں نے حکومت پاکستان کے قائم کردہ پورٹل پر اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے۔ پہلے 2 دنوں میں 20,000 افراد نے یہ کارروائی مکمل کی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس پورٹل سے بے روزگار ہونے والے افراد کو کسی نہ کسی صورت میں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ابھی تک رجسٹرڈ ہونے والے افراد کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔
وبائی مرض کرونا تھم جانے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کس ملک میں سب سے زیادہ پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں، ان میں سے کتنوں نے رجسٹرڈ اپنے آپ کو اس پورٹل پر کرایا ہے۔ پھر اس کے ہنر، تجربے اور تعلیم کے مطابق ان کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی کیٹیگری کی تفصیل جولائی کے پہلے ہفتے میں شائع ہوگی۔ یاد رکھیں، رجسٹرڈ کرانے والے افراد کا تمام تفصیلی ڈیٹا احساس پروگرام اور یوتھ پروگرام میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد ان رجسٹرڈ افراد کی پرانی نوکری بحالی، نئے روزگار کی فراہمی اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ آسان شرائط پر قرضے بھی دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو مختلف شعبوں میں ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ اگر یہ دوبارہ سے کسی بھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو انہیں بہتر روزگار کے مواقع مل سکیں، کیونکہ عرب ممالک اور دیگر دنیا کے ممالک میں ہنرمند افراد اور جن کے پاس باقاعدہ کوئی ٹریننگ کا سرٹیفکیٹس ہوتا ہے ان کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ انڈین قونصلیٹ جدہ نے ایک اعلان جاری کیا ہے کہ انڈین شہریوں کو پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے پولیس ویریفیکیشن ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ ایشو کرانے کے لیے انڈیا میں گھر کا مکمل ایڈریس، پاسپورٹ حاصل کرنے والے کا مکمل نام اور اس شخص کے علاقے کی پولیس اسٹیشن کا پتہ اور انڈیا کا موبائل نمبر بھی لازمی دینا ہوگا۔ وہ تمام انڈین شہری جو کسی بھی ایمرجنسی یعنی انتہائی ضرورت کی صورت میں وہ انڈیا جانا چاہتے ہیں اور پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں تتکال کے ذریعے بھی رابطہ کرنا ہوگا تاکہ جلد از جلد ان کا جو بھی ایشوز ہیں اسے حل کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے شہر دمام میں وزارت تجارت نے ناقص اور غیر معیاری الیکٹرک اشیاء فروخت کرنے کے جرم میں مختلف دکانداروں پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے دکانیں سیل کی ہیں۔ دکانداروں کے خلاف چالان پیش کر دیے گئے ہیں جس پر انہیں بھاری جرمانے اور دیگر سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دمام میں غیر معیاری سوئچ، وائرز، سرکٹس اور سرکٹ بریکر فروخت کے جرم میں دکانداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ وزارت تجارت نے ان دکانداروں پر 1 ملین ریال جرمانہ اور اس کے بعد ان غیر ملکی افراد کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ قوانین کے مطابق ایسے افراد ایک بڑے مجرم کہلاتے ہیں۔ سعودی دفاع مدنی یعنی فائر بریگیڈ کے ڈپارٹ مسلسل تمام افراد کو یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہر صورت میں معیاری الیکٹریکل کی چیزیں استعمال کریں، کیونکہ آگ لگنے کی ایک بہت بڑی وجہ مملکت میں یہی غیر معیاری اشیاء ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ گھروں میں لگنے والی آگ کی بڑی وجہ یہ اشیاء ہیں، لہذا ہمیشہ کمپرومائز نہ کریں غیر معیاری اشیاء کے اوپر اور اچھی اشیاء استعمال کریں، اور 1900 پر اطلاع دیں اگر آپ کو غیر معیاری اشیاء کوئی دیتا ہے یا آپ کو کسی بھی مارکیٹ میں نظر آتی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں زمزم کا پانی سپلائی کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ ملک بھر میں زمزم کی سپلائی تا حکم ثانی بند رہے گی جب صحت یعنی وزارت صحت کی جانب سے مکمل ہدایات جاری نہیں ہوتی۔ آب زمزم کی سپلائی مملکت کے تمام شہروں میں بند رہے گی۔ جن لوگوں کو زمزم کی ضرورت ہے وہ پانڈا، اتھیم اور لولو سے اسے خرید سکتے ہیں۔ سعودی مجلس شورا نے مملکت کی لوکل انڈسٹری کو سنبھالنے اور اس مشکل وقت میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے جہاں جولائی سے لگنے والے 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو سراہا ہے، وہیں پر کچھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھی پیش کی ہے۔ اس طرح آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ جن چیزوں کو مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے ان میں چیز یعنی پنیر، دودھ، ماربل، گرینائٹ، باتھ ٹب، شیشہ، پائپس، لوہا، اے سی، سپلٹ، روم کولرز، مٹھائیاں، چاکلیٹس اور میک اپ وغیرہ کا سامان شامل ہے۔ سعودی عرب میں اہم مذہبی اسکالرز نے سعودی حکومت کے اس فیصلے کو کافی زیادہ اہمیت کے نظر سے دیکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے حج کی جو اجازت دی ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔
وبائی مرض کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات ضرور ہیں، مگر انشاءاللہ حج کا باقاعدہ جو پروگرام ہے یہ مکمل ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کی جو بھی تعداد کو آنے کی اجازت دے گی، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے کافی سارے علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ مکہ المکرمہ، الجوف، ریاض، قصیم اور حائل کے علاقوں میں اور ایسٹرن کے کچھ علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا، لہٰذا تمام افراد ہائی ویز پر ڈرائیو کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں کیونکہ حد نگاہ کافی متاثر رہے گی۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مکہ میں 46 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ طریف اور قریات کے علاقے میں 19 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ بہترین موسم ہے۔ ساؤتھ کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ تمام افراد احتیاط لازماً کریں۔